الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الدبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلوات اللهم صل على محمد سورہ مبارکہ انبیاء کی آیہ کریمہ پروردگار عالم اس زمین کا وارث اس دنیا کا اختیار اپنے نیک اور صالح بندوں کو عطا کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں تورات کے علاوہ کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بتحقیق زمین کے وارث میرے صالح بندے ہیں۔ حسین علیہ السلام وارث انبیاء، اور انبیاء کرام کے پاس جو میراث ہے وہ میراث مالی نہیں ہے بلکہ معنوی ہے۔ مال کی میراث اتنی مدت تک باقی بھی نہیں رہ سکتی، یہ زمانے کے ساتھ فرض کیا جاتا ہے، زمانہ بدل جاتا ہے تو فرض بھی بدل جاتا ہے۔ یہ اسکناس، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ نوٹ، یہ سکہ جو آج ہے وہ شاید 100 سال کے بعد کسی میوزیم میں رکھا ہوگا، کسی عجائب گھر میں رکھا ہوگا، لیکن جو چیز تبدیل نہیں ہوتی اسے میراث معنوی کہا جاتا ہے۔ اور میراث معنوی کو میں نے اپنے اس عشرے کے اندر جو عنوان دیا ہے وہ ہے اقدار، قدریں۔ اللہ نے انبیاء کرام کو جو قدریں عطا کیں، اقدار عطا کیے، ان کے وارث ہیں حسین۔ اور وہ قدریں کچھ ہیں کہ جو مشترک ہیں، سب کے پاس ایک سی تھیں، سب کے پاس وہ میراث تھی۔ کچھ ہیں کہ جو حالات اور زمانے کے حساب سے مختلف رہیں، لہٰذا اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں صرف 24 کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان ہستیوں کے ہاں کچھ قدریں مختلف بھی تھیں۔ وہ اقدار جو حضرت ابراہیم کے پاس تھے، حضرت موسیٰ کے پاس کچھ اور قدریں بھی تھیں۔ جو قدریں حضرت موسیٰ کے پاس تھیں، حضرت عیسیٰ کے پاس ان سے ہٹ کر بھی کچھ تھا۔ جو قدریں حضرت عیسیٰ کے پاس تھیں، نبی مکرم کے پاس، ان سے ہٹ کے بھی کچھ قدریں تھیں۔ حسین اس وارث کو کہا جاتا ہے جو مشترکہ اقدار کے بھی وارث ہیں اور مختلف اقدار کے بھی وارث ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جو تمام نبیوں میں ایک جیسی ہیں وہ بھی امام حسین کے پاس، اور وہ چیزیں جو نبیوں کے پاس علیحدہ علیحدہ تھیں وہ بھی امام حسین کے پاس۔ اب تک جو ہمارا بیان رہا اور آج اسے ایک منزل دوں گا، وہ جو مشترکہ قدریں تھیں ان میں سب سے بڑی قدر ہے علم، جو سب کے پاس تھا، اور حسین اس کے وارث ہیں۔
اور جس کا بیان پچھلے 2 دنوں تک رہا، مگر چند چہرے نئے محسوس کر رہا ہوں ان کے ہاتھ میں اپنا موضوع دینے کے لیے، ان کی گرفت میں اپنا موضوع دینے کے لیے ایک جملے کو تکرار کر رہا ہوں، اور وہ یہ میرے عزیزو کہ انسان کو اللہ نے ادھورا پیدا کیا ہے، لیکن یہ جملہ جب بولا جاتا ہے تو ایک مرتبہ ایک توجہ سی ہوتی ہے اس بات کی طرف کہ یہ کوئی عیب ہے۔ انسان کو اللہ نے ادھورا پیدا کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا ایک ہاتھ لے کر آیا ہے؟ نہیں، سالم ہوا ہے تو پیدا، تو پھر ادھورا کیا مطلب؟ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کی اصلیت اس کا بدن نہیں ہے۔ اگر انسان کی اصلیت اس کا بدن ہوتا تو پھر حیوان کا بھی بدن ہے، جانوروں کے بھی بدن ہے، تو بدن تو کوئی معیار نہیں ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے خلق اور ایک لفظ بولا جاتا ہے خلق، ہے تو زبر اور پیش کا فرق، مگر زمین تا آسمان مختلف ہیں یہ دونوں باتیں۔ جب اللہ بدن بناتا ہے تو اسے خلق کہا جاتا ہے، لیکن جب انسان اپنے آپ کو بناتا ہے تو اسے خلق کہا جاتا ہے۔ یہ کام اللہ نہیں کرے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس انسان کو خود اپنے آپ کو سنوارنا ہے، بس یہ جو انسان کو خود سنوارنا ہے یہ وہی ادھورا پن ہے جسے وہ دور کر رہا ہے۔ کوئی بھی دنیا کے اندر علم لے کر پیدا نہیں ہوتا، یہ ادھورا پن ہے یا نہیں؟ اب جیسے جیسے علم بڑھے گا یہ ادھورا پن ختم ہوگا، یہ نقص ختم ہوگا، یہ کمی برطرف ہوگی، اور جب یہ کمی برطرف ہوتی چلی جائے گی تو اسے ایک نام دیا جائے گا اور وہ نام ہے فضیلت۔ لہذا نقص کو دور کرنے والی شے کا نام ہے فضیلت، اور فضیلت کا ایک نام ہے علم، جو کل تک گفتگو رہی۔ آج اس سے ایک منزل آگے بڑھیں گے۔ دوسری فضیلت کا نام ہے شجاعت، بہادری۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ فضیلتوں میں ایک فضیلت شجاعت ہے، فضیلتوں میں ایک فضیلت عزت ہے، فضیلتوں میں ایک فضیلت غیرت ہے، فضیلتوں میں ایک فضیلت مصیبت ہے۔ آج کی مجلس میں ان تینوں باتوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ مصیبت خود ایک فضیلت ہے، بھاگنا مصیبت سے صاحبان فضیلت کا کام نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ صاحب فضیلت ہو ہی نہیں سکتا وہ انسان جو مصیبت کو ڈھونڈتا نہ ہو۔ مصیبت نہیں ڈھونڈتی صاحب فضیلت کو، صاحب فضیلت مصیبت کو ڈھونڈتا ہے، اور ڈھونڈتا ہے، وہ میدان تلاش کرتا ہے۔ یہ ایک وادی سے دوسری وادی میں، یہ دوسری وادی سے تیسری وادی میں حسین کیا ڈھونڈ رہے ہیں، اور ایک وادی میں پہنچنے کے بعد مٹھی بھر خاک اٹھا کر سونگ رہے ہیں کہ یہی وہ تو جگہ ہے کہ جہاں مصیبت آئے گی۔ یہ کربلا حسین کو نہیں ڈھونڈ رہی تھی، حسین کربلا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ حسین ابن علی در حقیقت کربلا کے متلاشی تھے، اور وہ پہنچے کربلا میں جسے اپنی منزل کہا کہ یہی ہماری جگہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں جو شجاعت، عزت، غیرت، مصیبت، یہ اگر بغیر معرفت کے ہوں، اس کی روح کو کہتے ہیں معرفت۔ اگر شجاعت بغیر معرفت کے ہو تو عزیزان گرامی دہشت گردی بنے گی، سخاوت اگر بغیر معرفت کے ہو تو فضول خرچی بنے گی۔ ان تمام فضیلتوں کو معرفت کے ساتھ جوڑا جائے گا تو پھر فضیلت کہلائے گی۔ اور یہ آپ پر اور مجھ پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں جو حسین کا دروازہ ہے۔ ان کے پاس تمام فضائل کا مجموعہ ہے، امام کے پاس فضائل تمام جمع ہیں، وہ تمام فضائل بھی مولا حسین کے پاس ہیں جو سارے نبیوں میں مشترک ہیں، وہ بھی سارے فضائل حسین ابن علی کے پاس ہیں جو مختلف ہیں نبیوں میں، اور جو اس دروازے پر آ کے بیٹھ جائے ہو نہیں سکتا کہ وہ صاحب فضیلت نہ بن سکے۔ توجہ دینے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شجاعت ایک فضیلت کا نام ہے، علم ایک فضیلت کا نام ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ ان کی خاصیتیں بھی ہیں۔ طبیب لوگ کہتے ہیں صاحب سیب کی یہ خاصیت، آلو کی یہ خاصیت، پیاز کی یہ خاصیت، جی فلاں چیز کی یہ خاصیت۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے سر کا درد ایک ٹیبلٹ دور کر دے؟ جی میرے بدن میں تبدیلی لے آئے ایک گولی، طبیب کے لکھی ہوئی ایک گولی میرے بدن کے اندر تبدیلی لے آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کھانے سے اثر ہوتا ہے۔ تو یہ جو تبرک ہم مجلس کا کھاتے ہیں یہ بہت سارے لوگوں کو شفا عطا کرتا ہے۔
اور یہ طے ہے کہ اگر لقمہ حلق سے اترے گا تو اس کا اثر ہوگا. اب وہ لقمہ کسی کے نام سے منسوب ہو جائے تو اس کے اندر ایک اور تاثیر آ جاتی ہے. علم کی خاصیت ہے خشیت پروردگار. اگر خشیت نہیں ہے تو علم نہیں ہے، دھوکہ ہے، پیکنگ ہے. کل میں نے کہا یہ پیکنگ ہوگی، ایک ڈبہ بنا کے دکھا دیا گیا ہے، لیکن وہ علم نہیں ہے. اگر علم کے ساتھ خشیت پروردگار ہے تو وہ علم ہے. علم کی ایک اور خاصیت اسے ترحم کہا جاتا ہے. رحم، مہربانی، کرم، فضل، عطا، یہ علم کی خاصیتوں میں سے. اور ایک اور فضیلت جس کو شجاعت کہتے ہیں. شجاعت نبی مکرم کی تاریخ اور تاریخ اسلام بغیر شجاعت اصحاب کے مکمل نہیں ہوتی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس تاریخ شجاعت کے اندر سب سے بڑا شجیع اگر کوئی دکھائی دیتا ہے تو مولا علی کی ذات. اس انداز سے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اسلام نے اسے تو مرد ہی نہیں مانا ہے کہ جو تلوار چلانا نہ جانتا ہو. اسے انسان ماننے کو تیار نہیں ہے جو میدان کا دھنی نہ ہو. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلام نے جہاد اس وجہ سے رکھا تھا کہ ان کے مزاج میں تھا. تسکین مزاج نہیں ہے جہاد. ہاں مزاج میں ضرور تھا. اگر مزاج میں نہ ہوتا تو جب نبی لڑنے کے لیے میدان میں بھیجتے تھے تو شک ہونا چاہیے تھا کیسا نبی ہے لڑنے بھیج رہا ہے. لیکن جانے والا مطمئن ہو کر جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے مزاج میں لڑنا ہے. یہ نبی کا کام ہے کہ اس لڑنے کے مزاج کو جہاد کے مزاج میں تبدیل کر دے. یہ نبی کا کارنامہ ہوگا کہ اس مزاج کو تسکین عطا کرے جسے معرفت کہا جاتا ہے. اب نبی مکرم مزاج کے مطابق حکم ضرور دے رہے ہیں، لیکن اسلام کا فلسفہ تسکین مزاج نہیں ہے. اب میدان میں جو نہیں اتر رہا اسے اسلام ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ شجاع بھی ہے یا نہیں. لہذا اعلان کر دیا گیا الجنت تحت اظلال السیوف، جنت ملے گی تلواروں کے سائے تلے. جسے بھی چاہیے جنت وہ میدان میں اترے اور تلوار اٹھائے. جو تلوار کے سائے میں آ جائے گا اسے جنت ملے گی. وہ یا مار کر آئے گا یا مر کر آئے گا، یا وہ غازی کہلائے گا یا وہ شہید کہلائے گا، لیکن بغیر تلوار کے اسلام اسے شجاع ماننے کو تیار نہیں ہے. بڑے بڑے مارکے ہوئے عزیزوں، صرف میں گزرتا ہوا عرض کر رہا ہوں. بڑے سخت مرحلے آئے. جنگ بدر کتنا سخت مرحلہ تھا. جنگ احد کا نقشہ ہی بدل گیا. جنگ بدر کے اندر 76 افراد اکیلے امیر المومنین نے مارے. اور بڑے سردار امیر المومنین نے قتل کیے. اور یہی وہ جنگ بدر ہے جس کا بدلہ یزید لعین نے لیا اور کہا کہ میں اپنے بزرگوں کا بدلہ لے رہا ہوں. بڑا سخت مرحلہ تھا. امیر المومنین کے لیے کینہ اسی جنگ سے شروع ہو گیا تھا. عتبہ، شیبہ اور وہ بڑی شخصیات جو اس طرف سے آئی تھی، اور امیر المومنین نے حضرت حمزہ نے انہیں قتل کیا. اس کے بعد ایک اور جنگ بھی آئی، جنگ احد، جس میں نقشہ ہی تبدیل ہو گیا. 14 افراد بچے، باقی سب چلے گئے. یہ تو میں نے احتیاط سے کہہ دیا چلے گئے، لیکن جانے کا انداز سورہ احزاب نے بھی بتایا ہے. جانے کا انداز جانے کا انداز قرآن مجید میں مختلف جنگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے بھی ذکر کیا ہے. لیکن چلے گئے. امیر المومنین کے ساتھ 14 افراد رہے. 14 میں سے پھر کچھ چلے گئے، پھر کچھ چلے گئے. اکیلے علی میدان میں. مگر علی لوگوں کے بلبوتے پہ لڑنے کب آئے تھے کہ مجمع ہوگا تو علی رکے رہیں گے، مجمع چلا جائے گا تو علی بھی چلے جائیں گے. علی کے لڑنے کا انداز تو مجمع دیکھ کر نہیں ہوتا. علی جس کی خاطر لڑ رہا ہے وہ اکیلا بھی لڑے گا تو وہ دیکھ رہا ہے، اور مجمع کے ساتھ لڑ رہے ہیں تب بھی وہ دیکھ رہا ہے. تو اس کیفیت میں جب میرے مولا علی اکیلے لڑ رہے تھے اور آسمان سے ان کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی تھی، اس وقت جبرائیل امین نے نبی مکرم کی خدمت میں آ کر کہا یا رسول اللہ دیکھ نہیں رہے علی کیسے لڑ رہے ہیں؟ تو حضرت نبی مکرم پر ایک خوشی اور سرور طاری تھا. علی کی استقامت کو دیکھ کر فرمایا کیف لا انا منہ وہو منی، یہ کیسے نہ لڑے؟ اس لیے کہ میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے. جبرائیل امین اس منیت کے رشتے کو جانتے تھے عزیزوں. فوراً بڑھ کر کہا وَأَنَا مِنْكُمَا، اور میں جبرائیل آپ دونوں سے ہوں.
اس مرحلے کے اندر امیر المومنین نے جس انداز سے جنگ لڑ کر دکھائی وہ تاریخ کی ایک عظیم جنگ ہے علی کے لیے اور شجاعوں کے لیے. اور جب نبی مکرم نے پوچھ لیا یا علی سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے، تو علی بن ابی طالب نے جہاد کو، شجاعت کو اصول دین میں شمار کیا، جبکہ ہم تو فروعات دین میں پڑھتے ہیں. جہاد فروعات دین میں ہم گنتے ہیں، لیکن علی کے نزدیک اصول دین میں ہے جہاد. فرماتے ہیں کہ کیسے اسلام کے بعد اور ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا. علی کے نزدیک میدان سے بھاگنا کفر کے مترادف. عزیزان گرامی، اس انداز سے جنگ آگے بڑھی، سخت جنگ ہے. جنگ احزاب تو اتنی مشکل ترین جنگ کہ سارا کفر جہاں جمع ہو جائے، وہاں حیدر کرراہ جب اپنی ذوالفقار کے جوہر دکھائیں اور نبی مکرم انہیں اس عنوان سے روانہ کریں کہ آج کل کفر کے مقابل کل ایمان جا رہا ہے، اور پھر ان کے سر پر اپنا امامہ رکھ دیں اور ان کے لیے دعا فرمائیں، مصلی بچھا دیں، یا اللہ میرے علی کو کامیابی عطا فرما. جنگ مشکل تھی نا عزیزو، اسی وجہ سے نبی مکرم دعا بھی فرما رہے ہیں. اور وہاں پر جب ضربت مار دی مولا علی نے تو اپنے حضرت نے ایک ایسا عنوان دے دیا مولا علی کی ضربت کو کہ ساری دنیا عبادتیں کر کر کے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے اور علی صرف یہ ضربت مار دے جو آج جو خندق میں ماری ہے، تو علی کی ضربت کا وزن ساری عبادتوں سے بھاری ہے. بڑی سخت جنگ تھی. اللہم صلی علی محمد. جنگ خیبر بھی آپ کے پیش نظر ہے. صرف ذہن آمادہ کرنے کے لیے عزیزان گرامی کتنی مشکل جنگیں. نبی مکرم نے بڑی جنگیں کی، 10 برس میں 80 جنگیں. 13 برس مکے میں رہے، 10 برس مدینے میں رہے. مکی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہے. مکی زندگی میں ایک ہی جہاد ہے جسے ہجرت کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے. لیکن مدنی زندگی میں 80 جنگیں، چھوٹی بڑی جنگیں ملا کے نبی مکرم نے 80 جنگیں لڑی ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ہر دن جنگ تیار تھی، مہینے میں کئی جنگیں تیار تھی. سخت ہو گیا. لیکن جب نبی مکرم پلٹ رہے ہیں حج کر کے تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہارا جہاد شروع ہونے والا ہے، جس جہاد کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ جو اتنا مشکل جہاد دیکھ چکے تھے وہ پریشان ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا مشکل جہاد اگر جہاد اصغر ہے تو پھر جہاد اکبر کیا ہوگا؟ حضرت فرمایا جو جہاد میدانوں کا محتاج ہو، جو جہاد اسلحوں کا محتاج ہو، جو جہاد ماحول بننے کے بعد جہاد کیا جاتا ہو، فضا بنتی ہو تو جہاد ہوتا ہو، جس کا معلوم ہو کہ کب سے شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا، وہ جہاد اصغر ہے. لیکن جو جہاد ہر آن رہتا ہو، جس کے لیے میدان معین نہ ہو، آفس ہے تو جہاد ہے، گھر ہے تو جہاد ہے، سو رہے ہیں تو جہاد ہے، جاگ رہے ہیں تو جہاد ہے، روڈ پر چل رہے ہیں تو جہاد ہے، مسافہ کر رہے ہیں تو جہاد ہے. ہر آن ہر قدم جب تک یہ نفس چلتا رہے گا، جب تک یہ سانس اوپر نیچے ہوتی رہے گی، ایک جہاد جاری رہے گا. وہ ہے جہاد اکبر. کہا یا رسول اللہ یہ کیسا جہاد ہے؟ کہا اپنے نفس سے لڑنا ظاہری دشمن سے لڑنے سے زیادہ مشکل ہے، اور یہ جہاد اکبر ہے. اس لیے کہ اس کے لیے پتہ ہی نہیں ہوتا، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کب یہ جہاد شروع ہو جائے گا. اور دشمن بھی بتا کر نہیں آتا، ساتھ بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ جانتا ہے، کمزوریاں بھی جانتا ہے. یہ اندر ساتھ رہنے والا دشمن ہے جو جانتا ہے کہ اس کے اندر کمزوری کا کس جگہ پر اس کو پٹخا جا سکتا ہے. یہ نفس خود بتاتا ہے. اور حران مشکل ترین جہاد جاری رہے گا. عزیزان گرامی اس جہاد کا آغاز نبی مکرم نے کیا. خبردار اس جہاد سے غافل نہیں رہنا جو جہاد اکبر ہے. اور بس عزیزو شجاع اسے کہتے ہیں جو جہاد اکبر میں بھی شجیع ہو اور جہاد اصغر میں بھی شجیع ہو. اور جتنا جہاد اصغر کی اہمیت ہے اتنی شجاعت کی منزلت ہے، اور جتنا جہاد اکبر کی اہمیت ہے اتنی شجاعت کی بھی اہمیت ہے. اب یہ شجاعت کے میدان علیحدہ ہیں مگر اہمیت کے حساب سے ان دونوں کو شجاع بولا جائے گا. وہ شجاعت رکھنے والا انسان نہیں ہے جو ہمیشہ پٹک کر دکھاتا ہو، مار کر دکھاتا ہو. جملہ کہوں آپ کی سماعتوں کے لیے عزیزان گرامی، ہمیشہ سینے پر چڑھنے کو شجاعت نہیں کہتے، کبھی سینے سے اترنے کو بھی شجاعت کہا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جی اور وہ شجاع کہ جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو،
بہت بڑا شجاع ہوگا عزیزان گرامی، لیکن اگر یہ طبیب کسی نبض کو دیکھتے ہوئے گھبرانے لگے اور اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں تو یہ تو خود مریض ہے، کسی کو کیا شفا دے گا؟ اسے پہلے اپنی شفا کی ضرورت ہے۔ اپنے نفس پہ قابو رکھنے والا، اپنے نفس کو مارنے والا۔ لہذا امیر المومنین سے فرمایا اس چھپے ہوئے کافر کو، اس چھپے ہوئے دشمن کو اسلام نے اور تعلیمات اسلامی نے ایک نام دیا ہے، اور وہ ہے نفاق، منافقت۔ ضروری نہیں ہے کہ منافق کوئی دکھائی دے ہاتھ پیروں والا، ممکن ہے ہمارے ساتھ بھی ایک نفاق چل رہا ہو۔ جب ہاتھ پیروں والا آدمی دکھائی دے گا تو اسے منافق بولا جائے گا، اور جب یہ چھپ کر نفس کا حصہ ہو جائے گا تو اسے نفاق بولا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں معصوم نفاق کی چال چیونٹی کی سی ہے۔ بعض جانور اگر چل کے آ رہے ہوتے ہیں، بھینس آ رہی ہوتی ہے تو شور شرابہ مچ رہا ہوتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑا جانور ہاتھی آ رہا ہوتا ہے، اونٹ آ رہا ہوتا ہے، جی لوگ متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ صاحب بڑا کوئی جانور آ رہا ہے، وہ بتائے بغیر بھی آ جائے تو سب متوجہ ہو جائیں گے، لیکن بعض جانوروں کو معلوم ہی نہیں ہوتا، جب وہ کھا جاتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ کھا گئے۔ ان جانوروں میں ایک دیمک ہے، ان جانوروں میں ایک چیونٹی ہے جس کی چال اتنی ہلکی اور آہستہ ہوتی ہے کہ دشمن متوجہ نہیں ہو پاتا۔ نفاق کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ نفاق کی چال چیونٹی کسی ہے، اور اس وقت وہ صاحب متوجہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا گھر کر چکی ہوتی ہے اور نقصان پہنچا چکی ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ نفاق کو مٹانے کے بہت سارے کام ہیں۔ جس طرح ظاہری منافق کو شرمندہ کرنے کے لیے علی کی ضرورت ہے، ایسے ہی باطنی دشمن کو، نفاق کو مٹانے کے لیے بھی اہل بیت کی ضرورت ہے۔ لہذا ایک حدیث ہے جو اونچی آواز میں درود پڑھنے کی عادت رکھتا ہو کبھی نفاق اس کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ اندر چھپا ہوا دشمن۔ فرماتے ہیں نبی مکرم یا علی تم نے میرے ساتھ ایک جنگ لڑی ہے جسے تنزیل کی جنگ کہا جاتا ہے۔ انا اقاتل علی التنزیل، میں اور تم جو اتنی مدت سے 80 جنگیں لڑ رہے ہیں، ایک آدھی جنگ ہوئی ہے جس میں امیر المومنین کو نہیں لے کر گئے، اور وہ بھی اس سے بڑا کام دے دیا مولا علی کو، اس وجہ سے نہیں لے کے گئے، ورنہ ساری جنگوں میں علی ساتھ ہے رسول کے۔ فرمایا کہ میں اور تم جو اب تک جنگ لڑتے رہے یہ جنگیں تھی تنزیل کی بنیاد پر، لیکن ایک وقت آئے گا میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ انت تقاتل علی التاویل، یا علی تم لڑو گے تاویل کی بنیاد پر۔ تنزیل کی جنگ کھلے کافر سے ہوتی ہے، اور تاویل کی جنگ چھپے کافر سے ہوتی ہے، اور چھپے کافر کو منافق کہا جاتا ہے، جو اپنے اندر کفر کو چھپا لے اور ظاہر کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ اس کو طے کرنا بھی علی کا کارنامہ ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا جو میں کر رہا ہوں۔ میں نے اس جانور کو ایسے مارا ہے کہ اب اس کے میرے بعد کوئی مارنے والا نہیں پیدا ہوگا، مجھ سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ یہ کیفیت بھی نہیں تھی عزیزان گرامی۔ امیر المومنین اس چھپے کافر کو مارنے کے لیے اس انداز سے میدان کے اندر اترے کہ جب جنگ جمل تمام ہو گئی تو لوگوں نے کہا یا علی آپ سیرت پیغمبر سے انحراف کر رہے ہیں، اس لیے کہ مولا نے پابندی لگا دی تھی کوئی مال غنیمت نہیں اٹھائے گا، کوئی چیزوں کو نہیں اٹھائے گا جو وہاں پر دشمن کی چیزیں گری ہیں یا ان کے بدنوں پر تھیں۔ حضرت نے فرمایا کوئی مال غنیمت نہیں لے گا، تو ایک شخص نے بڑھ کر کہا یا علی آپ سیرت پیغمبر سے انحراف فرما رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں سیرت پیغمبر سے انحراف نہیں کر رہا ہوں، میں ناموس رسول کی حفاظت کر رہا ہوں۔ کسی میں دم ہے تو کنیزوں میں اٹھا لے، مال غنیمت پہ کنیز بھی تو ملتی ہے، میں تو ناموس پیغمبر کی حفاظت کر رہا ہوں۔ بڑا جگر چاہیے عزیزان گرامی، مال غنیمت کے لیے میدان میں آنے والے اور ہیں، لیکن اقدار کی خاطر میدان میں آنے والا علی ہے، تہذیب کی خاطر میدان میں آنے والے علی ہیں۔ اس حدیث کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، ذرا ایک مرتبہ میرے انداز میں اور لب و لہجے میں سنیں۔ نبی مکرم فرماتے ہیں انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ۔ ذرا سا غور فرمائیں کہ نبی مکرم نے کیوں فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں؟
اپنے لیے فرما دیتے ہیں انا ابو هذه الامہ، میں اس امت کا باپ ہوں. لیکن یہاں پر ابوا، دو باپ، اس امت کے دو باپ ہیں. اس کا بھی ایک سبب یہی ہے کہ باپ کا کام ہے تربیت کرنا، اور جب تک تربیت کی ذمہ داری مکمل نہ ہو باپ کا فریضہ مکمل نہیں ہوتا. یہ امت اس وقت تک تربیت یافتہ نہیں کہلائے گی جب تک کہ نبی کی سیرت کو علی کی سیرت کے ساتھ ملایا نہ جائے، اور جب یہ دونوں سیرتیں مل کر بنے گی تو پھر امت کی تربیت ہوگی. اب قیامت تک یہ امت بگڑنے نہیں پائے گی، اس لیے کہ تنزیل کی جنگیں بھی دیکھ کے آئی ہے اور تعویل کی جنگیں بھی دیکھ کر آئی ہے. منافقوں سے لڑنے کا انداز بھی، کافروں سے لڑنے کا انداز بھی. اور یہاں ایک جملہ اور کہتا جاؤں کہ ایام عزا کے بعد آپ شاید یہاں اور اپنے ملکوں میں ذرا محسوس کریں گے کہ عقد کی تقریبات ہوں گی اور بہت سارے جوان اس دعا کو شاید لے کر آتے ہوں. تو میں بھی وقت ہے کر دوں، اکیلے رہنا اچھی بات نہیں ہے، اور کوشش کی جائے کہ اگر روزگار بحال ہے تو اپنے آپ کو ذرا اپنے مونس کے ساتھ زندگی گزاریں، زیادہ بہتر ہے. اور ایام عزا کے بعد ہمارے یہاں عقد ہوں گے، شادیاں ہوں گی، ہوتا ہے ایسا. آپ دیکھتے ہیں مولانا صاحب جب اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں تو اماں سے اجازت نہیں لیتے. دلہن سے اجازت لینے کے بعد، لڑکی سے اجازت لینے کے بعد ابا سے پوچھتے ہیں آپ کی اجازت ہے؟ شرعی طور پر باپ ولی ہے، اجازت لینی ہے باپ سے، مستقبل کا فیصلہ کروانا ہے باپ سے، تقدیر کا حال لینا ہے باپ سے. ماں سے اجازت نہیں لیتے، تمام تر عظمتوں کے باوجود، تمام تر فضیلتوں کے باوجود ماں کی. لیکن مولانا صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی والدہ سے نہیں پوچھیں گے جی کیا آپ کی اجازت ہے، نہیں، والد سے ضرور پوچھا جائے گا. تو شاید پیغمبر اکرم یہ بھی فرما رہے ہوں کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اگر کسی جنگ میں ماں کے ساتھ باپ کو کھڑے ہوئے دیکھو تو تمہیں باپ سے اجازت لینی ہے، ماں سے اجازت نہیں لینی. ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. نبی مکرم امیر المومنین کو ایک ایسا جہاد دے کر جا رہے ہیں جو چلتا رہے گا. اس شجاعت کی ایک خاصیت ہے، اور شجاعت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جہاں جیسی شجاعت کی ضرورت ہو اس کا مظاہرہ کرے. کبھی رسی ہے بازو پر اور کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے. اس انداز سے لے کر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب نہیں، کتنے بڑے شجاع ہیں، حق بات بول دی، بھائی یہ فلاں صاحب ہیں، بڑے شجاع آدمی ہیں، بڑے لوگوں کے آگے بھی سچ بول دیتے ہیں، جن سے لوگ ڈرتے ہیں ان کے آگے بھی حق بول دیتے ہیں، صاف صاف بول دیتے ہیں، یہ بڑے شجاع ہیں. نہیں عزیزان گرامی، شجاعت کی یہ تعریف نہیں ہے. اگر عیبوں کو بتانا شجاعت ہے تو اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ستار العیوب ہے. خبردار یہ نہ ہو کہ ہم اسے شجاعت کا نام دیں. یہ فساد ہو سکتا ہے، شجاعت نہیں ہو سکتی. اس پوری دنیا کو ایک آدمی نے مضطرب بنایا ہوا ہے کچھ عرصے سے، جی کچھ راز اگل رہا ہے. ہمارے سارے مجتہدین نے کہا یہ فسادی ہے. صحافت کا کام ہے، امانت داری یہ نہیں ہے کہ آپ رازوں کو اگل دیں. آپ سچ بھی بول رہے ہیں مگر غلط بول رہے ہیں، آپ صحیح بھی بول رہے ہیں مگر جگہ غلط ہے. اس سے فساد پھیلے گا. بہت سارے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ صاحب ہمارا کام تو اصلاح پھیلانا ہے چاہے فساد ہوتا ہو. قرآن مجید کہتا ہے ایسے مصلحوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہوں. لہذا شجاع وہ آدمی نہیں ہے کہ جو ہر بات ہر جگہ کر دے. شجاع اسے کہا جاتا ہے جو دیکھتا ہو کہ کہاں خدمت ہے، کہاں مصلحت ہے، کہاں پر بات کرنے سے اثر ہے. اور ایک اور جس کمال کو اور فضیلت کو عزت کہا جاتا ہے وہ بھی انبیاء کرام کے پاس ہے. عزت کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور ہر آدمی متلاشی ہے عزت کا، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے. سارے کام یا بہت سارے کام انسان کرتا ہی اس لیے کہ وہ صاحب عزت ہو جائے، اور بعض تو فرائض اور واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ عزت مند ہیں. کہ مولانا اگر فلاں جگہ چلے گئے تو لوگ ہمیں عزت سے نہیں دیکھیں گے، ہم نے فلاں بات کہہ دی تو لوگ ہمیں عزت سے نہیں دیکھیں گے.
بعض لوگ تو عزت تلاش ہی اس میں کر رہے ہوتے ہیں کہ فرائض کو چھوڑ دیا جائے، واجبات کو ترک کر دیا جائے. اور ہر آدمی کا محبوب بھی تو عزیز نہیں ہوتا. کیا سب چاہتے ہیں بھائی کتنے اچھے آدمی ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، مسلمان بھی عزت کرتا ہے، کافر بھی عزت کرتا ہے، منافق بھی عزت کرتا ہے، مومن بھی عزت کرتا ہے، اپنا بھی عزت کرتا ہے، پرایا. بڑے عزیز آدمی ہیں، بڑے صاحب عزت ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں. نہیں عزیزان گرامی، یہ تعریف نہیں ہے، یہ مذمت ہے. سب جس کی عزت کرتے ہوں وہ تعریف کے قابل نہیں ہے. اور پھر دیکھا جائے کس کی عزت، خود عزت کی تعریف کیا ہے. امام حسین وارث عزت ہے. محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد. عزت کی تعریف ہے کہ ایک ایسا وجود کہ جو کسی ذلیل کو یا ذلیل کرنے والے کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دے. مثال لیں گے میرے بچے اور نوجوان کہ کیل اگر لکڑی میں ٹھوکی جائے تو جلدی چھپ جاتی ہے، جلدی چلی جاتی ہے اندر. وہی کیل اگر سیمنٹ پہ ٹھوکی جائے تو تھوڑی تاخیر ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، زور لگتا ہے. لیکن اگر وہ کیل کسی پتھر پر ماری جائے، ٹھوکی جائے، تو پتھر کے اندر کیل نہیں جاتی، پتھر ٹوٹ جاتا ہے. اس کیفیت کو لغت میں عزت بولا جاتا ہے. خود ٹوٹ جاؤں گا مگر کسی ذلیل کرنے والے کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. یہ عزت کی تعریف ہے لغت کے اندر. صاحب عزت اسے کہا جاتا ہے کہ جو اتنا مضبوط ہو کہ کوئی اسے توڑنے نہ پائے. ساری دنیا اسے توڑنا چاہتی ہے. امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کون سی عزت ہے جو ہمارے معاشرے میں نافذ ہے، اور وہ کون سی عزت ہے جسے حسین لے کر چلے اور وارث عزت ہے. فرماتے ہیں ان الدائی ابن دائی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ وذلہ. مجھے اس بدکار ابن بدکار نے ایک دو راہے پر کھڑا کر دیا ہے. ایک اس عزت کا رستہ جا رہا ہے اور ایک ذلت کا رستہ جا رہا ہے. تو اگر امام ہے ہاتھ میں نزلہ، اگر امام حسین جو ہمارے معاشرے کے اندر عزت کی تعریف ہے کہ سب تعریف کرتے ہو، سب احترام کرتے ہو، کوئی برا نہ بولتا ہو، تو پھر امام حسین کے لاشے پہ تو گھوڑے دوڑائے گئے، خیمے جلائے گئے، بیویوں کے سر سے چادریں اتری، لوگوں نے بدتمیزیاں کی، لوگوں نے بے ادبیاں کی. تو ہمارے معاشرے میں جو عزت کی تعریف ہے تو وہاں تو وہ نہیں ہے پوری، وہ تو نہیں ہوا. وہاں پر احترام کرنا، برا نہیں بولو، بے ادبی مت کرو، اسے عزت بولا جاتا ہے. تو پھر وہ تو وہاں نہیں ہوا. اور حسین کہہ رہے ہیں ذلت مجھ سے دور ہے. یہ ساری چیزیں پھر کیا ہیں؟ ہمارے معاشرے کی تعریف کے نزدیک تو یہ ساری چیزیں ذلت ہے. لیکن حسین ابن علی کہہ رہے ہیں ذلت مجھ سے دور ہے. تو بتانا چاہتے ہیں یہ ذلت نہیں ہے جسے تم ذلت سمجھ رہے ہو. یا جملہ بہتر کروں، جس دنیا جسے عزیز کہے وہ عزیز نہیں ہے. جو خود عزیز نہیں ہے وہ کسی کو کیا عزت دے گا؟ جو خود دنیا کا ذلیل ہو گیا ہے، جو خود پیسے کا ذلیل ہو گیا ہے، جو خود زمین کا ذلیل ہو گیا ہے، جو خود عورتوں کا ذلیل ہو گیا ہے، توجہ ہے، جو ان چیزوں کے ہاتھوں ذلیل ہو گیا وہ کسی کو کیا عزت دے گا؟ عزت ہے وَلِلَّهِ عِزَّةٌ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. صاحبان عزت تین لوگ ہیں، بس جو یہ تین لوگ جس کی عزت کریں وہ صاحب عزت. اس لیے کہ جس کے پاس خود نہیں ہے وہ کسی کو کیا دے گا؟ جو خود ذلیل ہے وہ کسی کو عزت کیا دے گا؟ اللہ صاحب عزت، رسول صاحب عزت، اہل بیت صاحب عزت. جس کا احترام اللہ کرے وہ صاحب عزت ہے، جس کا احترام رسول کرے وہ صاحب عزت ہے، جسے اہل بیت اپنے برابر میں بٹھائیں وہ سلمان صاحب عزت ہے. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. صاحبان عزت جسے عزت دے رہے ہوں وہ صاحب عزت ہے. دنیا چاہے کچھ بھی بولے. اور عزت کی خاصیت کیا ہے؟ شجاعت کی خاصیت میں نے عرض کی، علم کی خاصیت عرض کی. عزت کی خاصیت یہ ہے کہ عزت کی خاصیت دلوں میں جگہ جس کی ہو اسے عزت مند کہا جاتا ہے. کیا کہا تھا فرزدق نے جب امام جا رہے تھے کربلا کی طرف اور لوٹ رہے تھے وہ کوفے سے؟ دو سوار ملے تھے نا، حضرت مسلم کی خبر شہادت بھی سنائی. حضرت نے کہا ان کو بلاؤ نزدیک، میں کوفے کے حالات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کیا حالات ہے کوفے کے؟ کہا حسین لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں. عزت اسے کہتے ہیں.
وقتی طور پر گھوڑے دوڑائیں گے یہ، مگر جو دل میں چیز ہوتی ہے، کتنے ہی لوگ ہوں گے جو شاید آپ کو مجھے کوئی اچھی بات پہ ٹوکیں، یعنی بری بات پہ ٹوکیں، اچھی بات بتائیں، اس وقت ہمیں شاید بری لگے، لیکن جیسے جیسے اس کے فائدے ملتے رہیں گے ان کی عزت ہمارے دل میں بڑھتی رہے گی. یہ ہے عزت. لہذا پروردگار عالم کے نزدیک جو صاحب عزت ہے، دنیا کسی کو ذلیل سمجھتی ہو وہ ذلیل نہیں ہے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، جب خطبہ دیا آپ نے، پہلا خطبہ اپنی خلافت کا، فرماتے ہیں ذلیل عندی عزیز، تمہارے نزدیک جو ذلیل ہے وہ میرے نزدیک عزیز ہے. یعنی دنیا نے جسے ذلیل کر دیا، علی کے نزدیک وہ عزت والا ہے. وعزیز عندی ذلیل، اور جسے تم نے عزت مند بنایا ہوا ہے علی کے نزدیک وہ ذلیل ہے. معیار بدل گئے علی. یہ سب کی تعریف کرنا عزت نہیں ہے. اللہ، رسول اور اہل بیت جس کو پسند کرے وہ صاحب عزت. حسین وارث عزت انبیاء آگ میں پھینکا جا رہا ہے. حضرت نوح کو، حضرت صالح کو، حضرت ابراہیم کو، ان سب کو معاشرے کے تعریف عزت کے مطابق تو معاذ اللہ عزت نہیں دی جا رہی. معاشرے کی تعریف عزت تو یہ ہے کہ سب ہاتھ چوم رہے ہو، سب ادب کر رہے ہو، سب احترام کر رہے ہو. نہیں، ان کی تو بے احترامی ہو رہی ہے، لیکن یہ مطمئن ہے. دنیا ذلیل سمجھ رہی ہے. جو صاحب عزت ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ یہ اسی انداز سے آگے بڑھیں. اور چوتھی فضیلت جو حسین ابن علی کے پاس ہے وہ ہے غیرت. یہ مفاہیم بیان کرنے بہت سنے ہیں میرے بچوں اور نوجوانوں نے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. عزت کا مفہوم لفظ بہت سنا، لیکن مفہوم واضح ہونا چاہیے. غیرت کا لفظ بہت سنا، لیکن اس کے مفہوم کو واضح ہونا چاہیے. اور حسین وارث غیرت انبیاء. جب لفظ غیرت بولا جاتا ہے تو غیر کا تصور لانا پڑے گا. غیر کوئی ہوگا تو غیرت کا مفہوم بنے گا. اپنا کوئی ہوگا، غیر کوئی ہوگا تو پھر غیرت کا مفہوم بنے گا. حریم طے کرنا پڑے گا، دائرہ بنانا پڑے گا. باہر والے غیر، اندر والے اپنے، تب جا کر وہ غیرت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. غیرت یہ نہیں ہے کہ کوئی ہماری ناموس کو نہ دیکھے. غیرت یہ بھی ہے کہ یہ کسی اور کی ناموس کو بھی نہ دیکھے. اپنی ناموس کو تو بچانے کے لیے بڑے غیرت مند ہیں، مگر دوسروں کی ناموسوں پر حملہ یہ غیرت مند نہیں ہے. لہذا ممبر کا ادب کچھ اور ہے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. وہ بدفعلی جو ہے اس کے بارے میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں، بدفعلی کرنے والا انتہائی بے غیرت انسان ہے. معصوم نے بدفعلی کرنے والے کو بے غیرت بولا ہے، اس لیے کہ یہ دوسرے کی حریم میں قدم رکھ رہا ہے. اور جو دوسرے کی حریم میں قدم رکھے، دوسرے کی چار دیواری میں قدم رکھے، دوسرے کے دائرے میں قدم رکھے، وہ غیرت مند نہیں ہو سکتا. کچھ ناموس کے غیرت مند ہوتے ہیں، کچھ وطن کے غیرت مند ہوتے ہیں. بڑا کارنامہ ہے وطن کے غیرت ہونا. اپنے آپ کو قربان کر دیں گے مگر وطن کو نہیں ہاتھ سے جانے دیں گے. بہت سے لوگوں نے نعرے بھی لگائے جی. ناموس کی غیرت بھی ایک غیرت ہے، وطن کی غیرت بھی ایک غیرت ہے. لیکن جو ناموس کی غیرت رکھتا ہے ممکن ہے وہ وطن کی غیرت نہ رکھتا ہو. جو وطن کی غیرت رکھتا ہے ممکن ہے وہ ناموس کی غیرت نہ رکھتا ہو. ایک ایسی غیرت ہے جس کے پاس اگر وہ غیرت آ جائے تو وہ ناموس کی بھی غیرت رکھتا ہے، وہ وطن کی بھی غیرت رکھتا ہے. اگر میں یوں کہوں کہ جس کے پاس دین کی غیرت ہے وہ وطن بھی بچا سکتا ہے، وہ ناموس بھی بچا سکتا ہے. لیکن جس کے پاس دین کی غیرت نہیں ہے وہ وطن بھی نہیں بچا سکتا، وہ ناموس بھی نہیں بچا سکتا. حسین ابن علی کے پاس دین کی غیرت ہے، حضرت عباس کے پاس دین کی غیرت ہے. اگر حضرت کا بازو جب قلم ہو رہا تھا جناب عباس کا تو آپ فرما دیتے انقطعتم یمینی انی احامی ابدا عن الحسین. یہ نہیں فرمایا امام نے تم نے میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا تب بھی میں، ایک بازو کٹنے پر حضرت کا یہ جملہ ہے، یہ شعر ہے حضرت کا کربلا میں. فرمایا کہ اگر تم نے میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا تو میں اپنے دین کا حمایتی رہوں گا. یہ مت سمجھنا میرے بازو کٹ جائیں گے تو میں دین سے ہاتھ اٹھا لوں گا. اگر چاہتے تو فرما دیتے کہ میں حسین کا حمایتی رہوں گا، جیسے جناب علی اکبر نے فرمایا. بابا میں حق پر نہیں ہے، بتانا چاہتے ہیں 1% بھی کسی کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے
کہ ہم بھائی کے رشتے سے آئے، ہم بیٹے کے رشتے سے آئے. ہم کربلا میں بھائی اور بیٹے کے رشتے سے نہیں آئے، دین اور حق کے رشتے سے آئے. ایک سلوات بھیجے محمد والے فرماتے انی احامی ابدا عن دینی، میں اپنے دین کا حمایتی رہوں گا اگر تم نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا تو. ادھر حضرت علی اکبر کا جملہ. لہذا دین کی غیرت، دین کے حریم میں کسی کو داخل نہ ہونے دیا جائے. عزیزان گرامی، ہم 2 رکعت نماز پڑھانے والے مولوی کے لیے تو سوچتے ہیں کہ اسے عادل ہونا چاہیے. بھائی میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. اگر ایسی نماز پڑھ بھی لی، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، قبول کر لے. 2 رکعت نماز کے لیے اتنی سنجیدگی کہ نہیں ہے، پیش نماز کو عادل ہونا چاہیے. اس وقتی عبادت کے لیے جس پہ فکر کا کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، سوچ پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، عقیدہ نہیں بدل رہا، جی اقدار تبدیل نہیں ہو رہے، تو میں اتنا محتاط ہوں کہ عادل ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی اقدار بدلنا چاہ رہا ہو، کوئی دین تبدیل کرنا چاہ رہا ہو، کوئی عقیدہ بدلنا چاہ رہا ہو، تو میں اسے اختیار دے دیتا ہوں، اور میں نہیں سوچتا کہ مجھے اس ممبر پہ کسے بٹھانا چاہیے. اس حریم کی حفاظت کرنی ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے. ہم ککڑی ہر دکان سے نہیں خریدتے، ہم ماش کی دال ہر دکان سے نہیں خریدتے. دین ہر آدمی سے کیوں لے لیتے ہیں؟ سب سے خطرناک چیز، سب سے محتاج شے، سب سے زیادہ حساس شے ہر آدمی سے لے لیتے ہیں. سب سے سستی چیز ہے دین ہمارے معاشرے میں. کبھی دیکھ لیجئے گا، میں تو طالب علم بھی شمار کیا جاؤں تو اللہ کا کرم ہوگا میرے اوپر. کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہو کوئی فرد، آپ قریب کھڑے ہوئے ہوں، 4 آدمی اور بھی کھڑے ہوں، یہ تو روزمرہ کے مشاہدات میں سے وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے عالم دین سے، جواب وہیں سے آ جائے گا، دوسرے صاحب دیں گے. نہیں، اس کا جواب یہ ہے. بھئی آپ سے کس نے پوچھا ہے؟ وہ عالم دین سے پوچھ رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں. کسی انجینئر کے کام میں تو دخالت دے کر دکھائیے، کسی ڈاکٹر کے نسخے پہ تو تبصرہ کر کے دکھائیے جی. لیکن جیسے ہی دینی مسئلہ ہوتا ہے فوراً آزادی مل جاتی ہے. سارے مجتہد، اور قبرستان میں تو مجتہدین بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب مردہ دفنایا جا رہا ہوتا ہے، ہر آدمی جاننے والا ہوتا ہے بہت سارے معاملات کے اندر. اور ایک میرے دوست کا ایک جملہ ہے، وہ فرمانے لگے توریت، زبور، انجیل کے بعد توریت، اور توریت کے بعد ایک اور بھی کتاب ہے جسے اوریت کہا جاتا ہے، جو شریعت النساء کے مسئلے ہیں. خواتین کی اپنی شریعت. مجلس میں خواتین بیٹھی ہیں، مجھے ان سے دشمنی مول نہیں لینی، اس لیے ایک جملہ کہوں کہ دینداری میں خواتین مردوں سے آگے ہیں. ان کے مزاج میں دینداری پائی جاتی ہے. تعریف نہیں کر رہا، ایک نفسیات عرض کر رہا ہوں. ان کے مزاج میں دینداری پائی جاتی ہے. جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ان کے مزاج میں دینداری پائی جاتی ہے. صحیح دین دے دیجئے ورنہ اپنے ہاتھ کا بنا لیں گے. اگر آپ نے صحیح دین نہیں دیا تو یہ اپنے ہاتھ کا بنائیں گی. انہیں تو دین چاہیے، انہیں یہ بغیر دین کے رہ نہیں سکتی. لہذا جب صحیح دین نہیں پہنچتا تو پھر ان کے یہاں سے کہا صاحب ہفتے کو تو سویم ہو ہی نہیں سکتا. اب اللہ کو معاذ اللہ معلوم نہیں تھا کہ انہیں جمعرات کو مارا ہے تو ہفتہ تو ویسے ہی سویم پڑ رہا ہے. اللہ نے کیوں جمعرات کو ان کی روح قبض کروا لی؟ کہ نہیں، ہفتے کو ہمارے یہاں سویم نہیں ہوتا. 2 بہنوں کی ایک ساتھ میں 2 بہنوں کا نکاح ایک ساتھ نہیں ہوتا جی. اور یہ چڑھتا ہوا چاند ہے، یہ اترتا ہوا چاند ہے، اس میں نکاح نہیں ہوتا. بہت سارے مسائل ہیں ہمارے یہاں جو دیندار دے رہے ہوتے ہیں. دین کی حریم، غیرت مند اسے کہا جاتا ہے جو دین میں کسی اور کو دخالت دینے نہ دے. غیرت مند دین کا محافظ ہوا کرتا ہے. ہماری تمام تر محنتوں کا حاصل دین کی پاسداری ہے. میں ایک جملہ کہوں، میری مجلس میں اہل سنت کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیندار سنی بہتر ہے بے دین شیعہ سے. اللہم صل جی. دین کو عنوان بنانے کی ضرورت ہے. اگر ایک دیندار ہوگا اور ابھی وقتی طور پر وہ اہل بیت سے دور ہے،
دیندار کو مختصر ترین تعریف کریں جو خوف قبر رکھتا ہو، جو خوف مرگ رکھتا ہو، جو خوف خدا رکھتا ہو. دیندار کی مختصر ترین تعریف یا اس کی نشانی یہ ہے جسے مرنے کا خوف ہے کبھی بھی وہ سودے بازی نہیں کرے گا، جسے قبر کا خوف ہے کبھی بھی وہ دین سے سودے بازی نہیں کرے گا. حسین ابن علی کے ماننے والے ہوں اور تمام چیزوں کو دین پر ترجیح دیتے ہوں. سیاست بھی آگے ہے، معیشت بھی آگے ہے، دین دیکھیں گے وقت ہوگا تو کر لیں گے. حسین ابن علی نے قربانی ہی دین کی خاطر دی ہے. حسین شناسی کی ضرورت ہر دور سے زیادہ اس دور میں ہے. حسین ابن علی دین کے ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. دین محمد بچانے جا رہا ہوں میں. اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. اور چوتھی فضیلت میرے عزیزوں وہ ہے مصیبت. حسین مصیبت ڈھونڈنے نکلے ہیں. مصیبت یعنی وہ چیز جس تک پہنچا جائے، ہدف. مصیبت کو دوسرا نام دے دیجئے ہدف. میری اور آپ کی زندگیوں کا ہدف، حسین کی زندگی کا ہدف تو مصیبت تھا. مجھے مصیبت میں اذا اصابتہم مصیبہ کہتے ہیں نا فلاں چیز اصابت کر گئی، پہنچ گئی. اصابت مصیبت ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں. اگر کسی مطلوب جگہ تک رسائی حاصل ہو جائے تو اسے مصیبت کہا جاتا ہے. مومن کی مطلوب ہے مصیبت. مومن مصیبت کو ڈھونڈتا ہے. نہیں ہو سکتا کوئی مومن اور مصیبت کو نہ ڈھونڈ رہا ہو. یہ یزید کیا جانے کہ مصیبت کیا ہے. اے دختر علی، دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. جناب زینب نے کہا تو اللہ کو کیا جانتا ہے. ما رأیت الا جمیلا، اللہ کو سوائے جمیل ہونے کے ہم نے کچھ نہیں پایا. بی بی فرماتی ہیں عبید اللہ بن زیاد سے کوفے کے دربار میں البلاء للولا، بلائیں محبت کی وجہ سے ہوتی ہیں. جب اللہ کسی سے عشق کرتا ہے تو اسے بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے. زینب کے سر پر اگر چادر نہیں ہے، ہاتھوں میں اگر رسی بندھی ہوئی ہے تو اس وجہ سے کہ اللہ چاہتا ہے مجھے. ہم تو ڈھونڈ رہے تھے کہ مصیبت ہمیں کب ملے. ہم تو خود کربلا آئے ہیں، کربلا ہمارے پاس نہیں آئی ہے. حسین ابن علی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کربلا کے سرزمین پر پہنچ رہے ہیں. ایک مشت خاک اٹھائی، سونگا اسے، اور پھر کچھ سوچنے کے بعد جناب زینب کی محمل کے قریب چلے گئے. ابھی یہ سواریاں رکی ہوئی ہیں. 2 محرم کو جب قافلہ پہنچا، امام نے وہ خاک جناب زینب کے قریب کی. زینب تم بھی سونگو. جناب زینب نے جب اس خاک کو سونگا تو فرمانے لگی بھائی آپ کے خون کی بو آ رہی ہے. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ پائے سوائے غم اہل موت. جب بہن نے تصدیق کر دی نا، جب بہن نے تائید کر دی، فرمایا عباس یہی ہمارے خیمے لگیں گے، ان سواریوں کو بٹھا دو. اور میدان کربلا میں تنہا جانے لگے. جناب زینب پیچھے پیچھے. کیا دیکھا 2 رکعت نماز پڑھی ہے ایک جگہ حسین نے. کھڑے ہوئے کچھ قدم آگے بڑھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی. کھڑے ہوئے پھر کچھ آگے بڑھے، 2 رکعت نماز ادا کی. پھر کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی. ایک جگہ پہنچے جہاں نشیب تھا کربلا میں. حسین نے وہاں بیٹھ کر مناجات پڑھنا شروع کی. بہن سے رہا نہیں گیا، سوال کیا بھائی حسین یہ نمازیں کیسی ہیں. فرمانے لگے زینب تم نے دیکھا جہاں 2 رکعت نماز پڑھی وہاں میرا قاسم گھوڑے سے گرے گا. جہاں میں نے 2 رکعت دوسری نماز پڑھی وہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے گرے گا. اے زینب یہ جو نشیب ہے یہاں میری مقتل بنے گی، یہاں زلزلہ سے میں زمین کربلا میں کروں گا. اجرکم اللہ. مصیبت تلاش کرتی ہوئی زینب کربلا آ گئی اور کربلا سے کوفے جا رہی ہیں. میری بیوی جب کوفے سے گزر رہی تھی نا ذرا، تو ایک بچی بیوی کے ساتھ ہے جسے سکینہ کہتے ہیں. یہ ایام کوفے کے ایام ہیں. کوفے سے رخصت ہوں گی بیوی اور پہلی سفر کو پہنچے گی شام کے دروازے پر.
میں نے بیوی کا نام تو لیا جناب سکینہ کا، مگر عزادارو امام حسین کے گھر میں یہ بلبل کی طرح تھی۔ جن گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا، ان گھروں میں خاص رونق ہوا کرتی ہے، ان کے بولنے سے، ان کی محبت کے اظہار سے۔ امام حسین جب کبھی گھر میں آتے تھے اور سکینہ دکھائی نہیں دیتی تھی تو سوال کرتے تھے میری سکینہ کہاں ہے؟ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا مجھے وہ گھر اچھا لگتا ہے جس میں سکینہ اور رباب نامی عورتیں ہوتی ہیں، یعنی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے اپنے بچیوں کا نام سکینہ رکھو، اپنی بچیوں کے نام رباب پر رکھو۔ جناب سکینہ کے لیے ایک مصیبت آپ نے سنی ہے کہ جب کربلا سے قافلہ کوفے کی طرف یا کوفے سے شام کی طرف جا رہا تھا تو بی بی اونٹ سے گر گئی تھی، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے بی بی اونٹ سے گری نہیں تھی، بی بی کو اونٹ سے گرایا گیا تھا، اس لیے کہ جب بھی بابا کا سر سکینہ کو دکھائی دیتا تھا رونے کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ جناب سکینہ کا سارے قافلے میں جو اسیر تھے وہ سب احترام کرتے تھے، جناب سکینہ کا جناب زینب خیال رکھتی تھی، امام سجاد بار بار پوچھتے تھے سکینہ کہاں رہ گئی، اس لیے کہ امام حسین نے وصیت کی تھی اے زینب ان چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا، اور اس کے بعد ایک جملہ خاص طور فرمایا میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ یہی سبب تھا کہ جب شام سے رہائی کے بعد کربلا آئی ہے بی بی تو امام حسین کی قبر کو مخاطب کر کے کہا بہن شرمندہ ہے، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ ڈرائے سوائے غم اہل بیت میں۔ فرماتی ہیں قبر حسین کو دیکھ کر اے حسین زینب شرمندہ ہے تمہاری سکینہ کو شام میں چھوڑ کر آ گئی۔ جناب سکینہ اونٹ سے گری نہیں ہے، ایک ظالم نے آگے بڑھ کر جناب سکینہ کا ہاتھ پکڑ کر گرایا ہے، بڑا سب جملہ ہے غدر و مقتل کا۔ جناب سکینہ اونٹ سے گرا دی گئی، قافلہ آگے بڑھ گیا، پکار رہی ہے بیوی، اونٹ کے پیچھے چل رہی ہے بابا بھیا سید سجا پھوپھی زینب، لیکن قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ میری بیوی نے کتنی آوازیں لگائی ہوں گی لیکن ایک مرتبہ سر حسین جس نیزے کی انی پر ہے وہ زمین میں گڑ گیا۔ شمر تازیانہ لے کر امام سجاد کے قریب آیا کہ تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ امام نے بیڑیاں سنبھالی، بابا کے سر کے قریب آ گئے کہ بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنکھوں سے حسین کے آنسو جاری تھے، سر حسین گویا ہوا میری سکینہ گر گئی۔ امام زین العابدین نے فرمایا میری بہن سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے۔ اب جناب زینب کے لیے مقتل کا جملہ ہے زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، اللہ اکبر، زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، خود کو اونٹ سے گرا دیا اور بڑی ہے اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا۔ اے سکینہ کہاں ہو؟ آواز دیتی ہوئی اس سمت جا رہی ہے جہاں سے قافلہ آیا تھا۔ کچھ قریب جا کر دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں ایک بیوی بیٹھی ہے اور اس برقعے میں ملبوس بیوی کی گود میں سکینہ ہے۔ شاید بہت مدت بعد ایک گود ملی ہے، سکینہ کو نیند آ گئی، آگے جا کر بیٹھی بیوی کوئی بھی اس دنیا میں ہم سے محبت کرنے والا نہیں دکھائی دیتا، کوئی تماچا مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزے کی انی سے زخمی کرتا ہے، تم نے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر، ہماری بچی کو گود میں بٹھا کر سلا دیا۔ میں جنت کی ضمانت لیتی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں نبی کی نواسی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، میں تمہاری جنت میں ضمانت لیتی ہوں۔ ایک مرتبہ چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا، ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، گلے سے لگ گئی اماں، کہ زینب تیری ماں فاطمہ مقتل میں حسین کو لیے تھی اور اب کوفے اور شام کے بازاروں میں تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ عزیزانو آپ نے گریہ کر لیا مگر یہ رونے کے دن ہے، مجھے ایک روایت اور پڑھنے دیجئے، آپ کے گریہ میں اضافہ ہوگا، ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ جناب سکینہ کوفے سے قافلہ گزر رہا ہے کہ جناب سکینہ نے جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں پیاس لگی ہے، پھوپھی اماں پیاس لگی ہے۔ اس کوفے میں چند چاہنے والے رہتے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے قافلہ کس کا ہے۔ ایک چھت پر ایک معظمہ کھڑی ہے،
دیکھ رہی ہے قافلہ گزر رہا ہے، اپنی کنیزوں سے کہتی ہے ان سروں کو دیکھو کتنے نورانی ہیں۔ جب جناب سکینہ کا یہ جملہ اس کے کان میں آیا، اسے آواز آئی کہ ایک بچی پانی مانگ رہی ہے، فوراً اپنی کنیز کو دوڑایا، جاؤ کوزے میں پانی لے کر آؤ، یہ اسیر بچی، یہ یتیم بچی پیاسی ہے۔ کوزہ آگے بڑھا کر کہا بچی سے جناب سکینہ سے پانی پی لو لیکن میرے لیے کچھ دعائیں بھی کرنا۔ جناب زینب نے فرمایا سکینہ تم کریم باپ کی بیٹی ہو، پہلے اس کے لیے دعائیں کرو پھر پانی پینا۔ جناب سکینہ نے پوچھا بی بی تیری دعائیں کیا ہے؟ کہ سب سے پہلی دعا تو یہ ہے میرا شوہر سفر پر گیا ہے، دعا کرو کہ میرا شوہر ساتھ خیریت سے لوٹ آئے۔ ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، یا اللہ تجھے ہمارے سفر کا واسطہ اس کے شوہر کے سفر کو بے خطر فرما۔ کبھی بھی دوسری دعا کیا ہے؟ کہ دوسری دعا یہ ہے جیسے تم یتیم اسیر ہوئے ہو، اللہ میرے بچوں کو یتیمی سے بچائے۔ نہ جانے کس انداز سے جناب سکینہ نے دعا کی ہوگی، یا اللہ تجھے ہماری یتیمی کا واسطہ۔ کبھی بھی تیسری دعا کیا ہے؟ کہ تیسری دعا یہ ہے کہ دعا کرو اللہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب کرے، ایسی کیفیت میں کوئی وطن یاد دلا دے۔ جناب زینب نے غور سے دیکھنا شروع کیا، فرمایا وہ مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہ مدینے میں ایک محلہ ہے بنی ہاشم، میں وہاں اپنے مولا سے ملنا چاہتی ہوں، میں وہاں اپنی بیوی سے ملنا چاہتی ہوں۔ بیوی نے فرمایا تیرے مولا کا نام کیا ہے؟ کہ حسین ابن علی۔ کہ حسین ابن علی کی بہن کا نام کیا ہے؟ کہ بیوی اگر بازار نہ ہوتا تو بتا دیتی۔ یہ بازار ہے، ایک مرتبہ بی بی زینب نے رخ کیا ہے، ام حبیبہ پہچان، یہ زینب تیرے سامنے کھڑی ہے، وہ نوک نیزہ پر حسین کا سر ہے، وہ نوک نیزہ پر علی اکبر کا سر ہے۔ آج زینب اس قابل نہ رہی کہ اسے چاہنے والے پہچان سکیں۔ الا لعنت اللہ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت رحمت ان رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، بزرگوں کو صحت و سلامتی، ہمارا انجام بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین